اٹھانے کے قابل، دنیا کو نہ رہے گا منہ دکھانے کے قابل، دنیا کو نہ رہے گا منہ دکھانے کے قابل، کھانا تیرا ہم اس طرح خراب کریں گے مظلوموں کے دفاع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز انڈیا میں۔ ناظرین کرام، تبلیغی جماعت کے خلاف ملک میں دائر مقدمات واپس لیے جائیں، جن کو جیلوں میں بند کر کے اذیتیں دی گئی ان کو معقول معاوضہ دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے تبلیغی جماعت سے متعلق ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ عدالت نے حکومت کے برے عزائم کو تشت ذبام کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ CAA کے خلاف مسلمانوں کے مظاہرے کی وجہ سے سرکار کے اندر پیدا کینہ غیر ملکی مہمانوں پر عتاب کا سبب بنا۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے ممبئی ہائی کورٹ کو ڈویژن بینچ کے ذریعے تبلیغی جماعت سے متعلق کیے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ان سرکاروں کے لیے نصیحت آمیز قرار دیا ہے جو ملک کے وسیع تر مفاد کو نظر انداز کر کے فرقہ پرستوں کی ساز پر رقص کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس TV نالا واڈے اور جسٹس MG سیولکر کی بینچ کا فیصلہ ایک ایسا صاف شفاف آئینہ ہے جس میں مرکزی اور ریاستی حکومتیں اپنا داغدار چہرہ دیکھ سکتی ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں جن نکات پر روشنی ڈالی ہے ان سے فرقہ پرست اور فاشزم کو مایوسی اور شکست ہوئی ہے اور انصاف کے طلبگاروں کو فتح ملی ہے۔ یہ قابل اطمینان ہے کہ عدالت نے سرکار اور میڈیا کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے تبلیغی جماعت کے کارکنان پر لگائے گئے سارے الزامات کو خارج کر دیا ہے اور سرکار سے پوچھا ہے کہ کیا ہم نے مہمانوں سے اپنی عظیم و روایت اور وراثت کے مطابق سلوک کیا ہے۔ کووڈ-19 کی پیدا شدہ صورتحال میں ہمیں اپنے مہمانوں کے تئیں زیادہ حساس اور زیادہ قابل رحم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا اور ان پر سفری قانون کے خلاف ورزی اور بیماری پھیلانے کا الزام تھوپ دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ویزا ضوابط کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ویزے کی حالیہ تجدید شدہ دستی میونیل کے تحت بھی غیر ملکیوں کے لیے مذہبی مقامات کی زیارت اور مذہبی مباحثے میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ غیر ملکی دوسرے مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام کرتے ہیں۔ عدالت نے میڈیا کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے ان غیر ملکیوں کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کھڑا کیا۔ یہی لوگ بھارت میں کرونا وائرس پھیلانے کے ذمہ دار ہیں اور اس طرح سے ان کو اذیتوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں سرکار کے ذریعے غیر ملکی مہمانوں پر کی گئی زیادتی کا پس منظر CAA ایکٹ کے خلاف مسلمانوں کے مظاہروں کی وجہ سے سرکار کے اندر پیدا شدہ کینہ کو بتایا ہے۔ عدالت نے مظاہروں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جنوری سے قبل ملک بھر میں دھرنے اور مظاہرے ہو رہے تھے جن میں زیادہ تر مسلمان مظاہرین تھے جو اس قانون کو اپنے خلاف عصیبت پر مبنی تصور کرتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار نے تبلیغی کارکنان کے خلاف جو قدم اٹھایا ہے وہ مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو وارننگ تھی کہ ان کے خلاف کسی بھی شکل میں کارروائی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ سبب کسی بیرونی مسلم سے تعلق رکھنے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کے خلاف کارروائی کرنے میں اس کینے کی بو نظر آتی ہے۔ ان تمام کوائف کا جائزہ لینے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حکومت نے سیاسی مجبوری کے تحت غیر ملکی مہمانوں کے خلاف کارروائی کی جسے میلائس کینہ بھر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی مناسب وقت ہے کہ سرکار غیر ملکیوں کے خلاف کی گئی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے اور چند مثبت اقدام کے ذریعے نقصانات کی تلافی کرے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا کہ فیصلے میں عدالت نے ان امور کے ذریعے نہ صرف سرکار کو جگانے کا کام کیا ہے بلکہ ملک کے وقار اور اس کے آئین، اس کی عظمت اور عظیم روایات کے تئیں اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر اسے خبردار بھی کیا ہے۔ عدالت نے سرکار کو اپنی خامیوں کی اصلاح کی دعوت دی ہے جو خیر مقدم کے لائق ہے۔ اس کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند مرکزی اور ریاستی سرکاروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ تبلیغی جماعت کے خلاف ملک میں جہاں بھی مقدمہ دائر ہے وہ بلا تاخیر واپس لیا جائے اور جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے۔
بالخصوص اتر پردیش کی سرکار کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کا رویہ انتہائی غلط اور انتقام پر مبنی رہا۔ آج بھی الہ آباد کے نینی جیل میں تبلیغی جماعت کے ارکان بند ہیں۔ جمعیت علماء ہند ان سب کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے، اور جو لوگ طویل عرصے تک قید میں بند رکھے گئے، ان کو ذہنی اذیتیں دی گئی، ان کے لیے معقول معاوضے کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ ملک کے آئین کے تحفظ کی ذمہ داری کی ہے، اور وہ کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جب تبلیغی جماعت کا معاملہ سامنے آیا، تب سے آج تک جمعیت علماء سیاسی، سماجی اور قانونی ہر محاذ پر ان کی مدد کرتی رہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے متعلق کیا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔